جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ کی مہربانی سے بہت تیزی سے رمضان گزر رہا ہے۔ ڈر رہے تھے لاک ڈاؤن ہے، کووڈ-19 ہے، کیا ہوگا، مگر جیسے ویسے گزر گیا رمضان۔ دیکھیے جی، آج کے تراویح کے 20 پارے پورے ہو گئے۔ ہاں جی، اللہ رب العزت والجلال ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ روزے کتنے ہو گئے؟ 15 پورے ہو گئے۔ آدھا رمضان ختم، نصف ختم۔ اللہ پاک باقی آدھا جو ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ اگر کہیں مسجد میں اعتکاف کا چانس ملتا ہو تو ہاتھ سے مت جانے دینا، کیونکہ بہت نصیب دار ہوں گے جن کو یہ موقع ملے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمیٹی والے ہر کسی کو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو موقع سیز کر لینا، لے لینا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ توفیق دے۔ اعتکاف کا بڑا فائدہ کیا ہے؟ شب قدر مل جاتی ہے۔ مقصد یہی ہے اعتکاف سے کہ لیلۃ القدر ہم کو مل جائے، ورنہ اگر گھر بیٹھے رہیں گے تو لیلۃ القدر مس ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے مس نہیں کرنا ہے، اللہ کے گھر پہ جا کے بیٹھ جانا ہے تاکہ ہماری لیلۃ القدر ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ دوستو بزرگوں، آج ہم نے سمجھیے کہ اس میں تراویح میں 100 پارے میں سورہ نمل، سورہ قصص اور اس کے بعد سورہ عنکبوت۔ سورہ نمل کے معنی چونٹی والی سورت۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 93 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے 4 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو خدا کی قدرت کی نشانی۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا سانپ، لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی۔ دوسرے سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، اور اس وجہ سے اس سورت کو چونٹی کہتے ہیں، چونٹی والی سورت۔ اور تیسرے سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا انجینئر تھا، پانی ڈھونڈتا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے، تو انجینئر صاحب گم ہو گئی تھی، تو سلیمان علیہ السلام غصے ہو گئے، اور آگے لمبا قصہ ہے۔ اور آگے پھر چوتھا قصہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی والا۔ عجیب اونٹنی تھی، بڑی ڈیل ڈھول والی تھی، چٹان پھٹی تھی، اس سے نکلی تھی، اور نکلتی ہی اس نے بچہ دیا تھا۔ تو وہ اونٹنی اور اس کا بچہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو اس کا قصہ مذکور ہے۔ اور پیغمبروں کے احوال ہیں کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام کا حال ہے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی انعامات اور ان پیغمبروں کا شکر کرنا۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، شکر مذکور ہے، ترغیب ہے کہ شکر کرنا چاہیے۔ اور صالح علیہ السلام، ان کا صبر کرنا قوم کے ستانے پر۔ اسی طرح لوط علیہ السلام، ان کی قوم کا ان کو ستانا، تکلیف دینا، اور ان کا ثابت قدم رہنا۔ یہ واقعات بیان کر کے پھر اللہ نے امن خلق السماوات، جہاں 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل، اپنے وجود کے کچھ دلائل سمجھائے ہیں۔ اس سے پہلے کہا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ بت جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ ظاہر ہے جواب، اللہ ہی تو بہتر ہے۔ بت کہاں اللہ کے مقابلے میں ٹکر لے سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ تو پتھر ہیں، ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں، وہ کہاں اور اللہ کہاں؟ وہ اللہ جس نے یہ کام کیے۔ تو قدرت کی کاریگریاں اللہ نے بتائیں، کریشن سے کریٹر
پر استدلال کرنا سکھایا، مخلوق کا مطالعہ کر کے خالق تک پہنچنے کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد والے رکوع میں قیامت، آخرت کا تذکرہ کیا جو اخیر تک چل رہا گیا، سورت کے اخیر تک۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہاں سے آخرت کا کچھ تذکرہ، اس کے کچھ حال احوال، آخرت کی کچھ نشانیاں، جن میں ایک بڑی نشانی دابۃ الارض کا بھی تذکرہ کیا، پھر سور پھونکنے کا تذکرہ کیا، حشر کا تذکرہ کیا، اور اخیر میں پھر کہا مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں جو اس شہر کا رب ہے، مکہ کا، اور اسی نے اس شہر کو حرام بھی قرار دیا ہے کہ یہاں کسی کو ستایا نہ جائے۔ یعنی تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ یہ تو حرم ہے، یہاں کسی کو نہیں ستانا چاہیے۔ خدا نے کہا یہاں کسی کو ستانا حرام ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مجھے قتل کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ کتنی بار اٹیمپٹ کر چکے مجھے قتل کرنے کا۔ تو یہ شہر تو محترم ہے، یہاں کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ کی، اللہ حکم دیتے ہیں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، قرآن پڑھتا رہوں۔ اب جو کوئی ہدایت پاوے اپنے نفع کے لیے، جو بہک جاوے اپنے نقصان کے لیے، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے پیارے، تم اس قرآن پر چلتے رہو جو تم پر بھیجا گیا ہے، صبر سے کام لو یہاں تک کہ خدا ہی اپنا کوئی فیصلہ لے آئے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس پر یہ صورت پوری ہوئی، چونٹی والی صورت۔ چلیے شروع سے ذرا پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں طاسین، اللہ ہی کو معلوم ہے اس کے معنی۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ قرآن بالکل کھلی کتاب ہے، اس میں کوئی دو ٹوک گنجلک مشکل باتیں نہیں ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، جیسے بہت سی پرانی کتابوں میں، خاص طور پر یہ بت پرستوں کی کتابوں میں، رمانارین میں ایسی باتیں ہیں کہ کو پڑھنے والے کو بھی سمجھ نہیں پڑتی کہ وہ کیا پڑھ رہا، اور بولنے والا جس نے لکھا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا لکھ رہا۔ تو ایسی گنجلک باتیں ہیں، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، کوئی عجیب سی بات وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ قرآن تو کتاب مبین ہے، ایک دم کلیئر کٹ، صاف ستھری کتاب، ایک ایک بات واضح ہے۔ اور جو کتاب واضح ہوتی ہے وہی ہدایت بھی ہو سکتی ہے، جو واضح نہ ہو وہ راہ نہیں بتا سکتی ہے۔ جیسے A to Z کا ماپ ہے، اگر واضح ہوگا تو آپ صحیح جگہ پہنچو گے، اور اگر وہ A to Z کا میپ ہی میں گڑبڑ ہو تو آپ الٹے پہنچو گے۔ تو کتاب چونکہ واضح ہے اس لیے ہدایت ہے، اور بشرا للمؤمنین، اس میں خوشخبریاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کون ہیں ایمان والے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر برابر یقین کرتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں، ان کے لیے ہم نے ان کی عمل خوبصورت کر کے دکھلا دیے ہیں ان کی نظر میں، اب وہ اسی میں بہکے پھرتے ہیں اپنے انہی گمراہی کے اندر۔ ان کے لیے پھر بری طرح کا عذاب ہوگا، یہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ہاں، اور یہ قرآن جو آپ کے پاس آ رہا ہے ایک بڑے حکیم و علیم خدا کی طرف سے آ رہا ہے۔ یاد کرو وہ حکیم و علیم خدا تمہیں سنا رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کچھ خبر لے آتا ہوں، یا آگ کا سلگایا ہوا شعلہ لے آتا ہوں، شاید تم سینکو۔ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، برکت ہو آگ میں اور آگ کے آس پاس والوں میں، یعنی موسیٰ میں جو وہاں آس پاس تھے، یا وہ جو فرشتے بھی جو وہاں تھے۔ پاک ہے خدا جو رب العالمین ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ آگ خدا ہے، خدا پاک ہے اس آگ سے، اس روشنی سے، وہ تو خدا کی ایک مخلوق ہے، خدا کی ایک تجلی اس پر پڑ رہی ہے، اس کو خدا مت سمجھنا۔ اس لیے کہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ آگے آواز آئی، اے موسیٰ بے شک بات یہ ہے کہ میں ہوں اللہ زبردست حکمتوں والا۔ اپنی لاٹھی ڈالو۔ جب دیکھا کہ وہ پھنپھنا رہی ہے جیسے سانپ کی سٹک، تو موسیٰ لوٹے، پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز آئی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں مگر جن سے کچھ قصور ہو جائے پھر اپنی برائی کے پیچھے نیکی کر لیں تو میں غفور الرحیم ہوں۔ یہ وہ اشارہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے قصور ہو گیا تھا نا، وہ کا مارا تھا، قبطی مار دیا تھا، پھر رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی کہا تھا،
ہاں جو مغفرت میں کر دوں وہ بات اور ہے، مسٹیک ہوئی تھی، گناہ نہیں تھا، ڈیلیبریٹ گناہ نہیں تھا۔ اور موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے جیب میں گریبان میں داخل کرو، وہ سفید بن کر نکلے گا، کوئی بیماری نہیں ہوگی اس میں، اور 9 نشانیاں میں دے رہا ہوں تم کو، وہ لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے ہماری نشانیاں لے کر جو بالکل واضح تھیں، سجھانے والی تھیں، تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کا یقین کر رہا تھا۔ بعض کافروں کو ایسا ہوتا ہے، دل میں یقین ہے لیکن زبان سے انکار کرتے ہیں، مجھے نہیں ماننا ہے۔ ارے بھائی جب یقین ہے تو مان لو، نہیں کہنا میں نہیں مانوں گا، بھائی اتنی بات واضح ہے، کلیئر ہے کہ بھلے کتنی کلیئر ہو لیکن میں مانوں گا نہیں۔ تو فرعون کا یہی حال تھا، اس کو دل میں پتا تھا کہ موسیٰ سچا ہے لیکن میں نہیں ماننے کا۔ یہ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ انکار اور جحود بے انصافی اور غرور کی وجہ سے تھا۔ دیکھو پھر ان فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ پہلا قصہ پورا ہوا، شارٹ میں اشارہ کر دیا۔ دوسرا قصہ یاد کرو، ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک خاص علم عطا کیا تھا، بہت علم دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم دیا تھا کہ اس سے کیسے وہ ہتھیار بنانے ہیں، اور یہ جو بلیک سمتھ کی نالج ہے وہ ان کو دی تھی، اور وہ بناتے تھے اس کے زرہ وغیرہ۔ تو اور سلیمان علیہ السلام کو اور خاص علم دیے تھے، فیصلے کرنا، جیسے 17ویں پارے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ ہم نے ان کو مخصوص علم دیا تھا۔ دونوں بولے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو بزرگی دی اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر۔ سلیمان داؤد کے وارث بنے، یعنی علوم کے۔ انہوں نے کہا اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے، ہم کو ہر شے دی گئی ہے، بے شک یہی صریح فضیلت ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے لشکر جمع کیے گئے، جنات اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چلتے چلتے چونٹی کی وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونڈ نہ دے، کچل نہ دے، پس نہ ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور جو میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور توفیق دے کہ میں نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش ہو، اور مجھے شامل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک صالح بندوں میں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی چونٹی والا قصہ ہوا۔ لشکر تیار کیے، لے کر چلے جن و انس کے لشکر، تو بڑا زبردست لاؤ لشکر تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ تو سامنے وادی نمل تھی، تو چونٹیاں باہر نکلتی ہیں بل سے، پھر وادی میں گھومتی ہیں ویلی میں۔ تو ایک چونٹی بولی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ہم کو رون دے گا، بھاگو جلدی جلدی بل میں۔ بارش آتی ہے تو ہم سب بھاگتے ہیں نا گھر میں، تو چونٹیاں ساری بھاگنے لگی، سب اپنے بل میں گھس گئی۔ اب اس چونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی تو اس پر مسکرا دیے۔ یہ مسکراہٹ خدا کے شکر کے طور پر تھی کہ اللہ تیرا شکر کہ تو چونٹی تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا اگر ہمارے جسم پہ رینگ رہی ہو، اور یہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بولی سن لی، اللہ نے سنوا دی معجزانہ طور پر۔ اور سلیمان علیہ السلام مخلوق کی بولیاں جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں، جنات کی بولیاں، جانور کی بولیاں، چونٹیوں کی بولیاں، مچھلی کی بولیاں، ان کی زبان سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام، ان سے باتیں بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے یہاں بارش نہیں تھی، قحط پڑا۔ لوگوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ چلو ذرا دعا مانگو، نہیں کھلے میدان میں جا کر استسقاء کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کل جائیں گے۔ استسقاء کے لیے باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی ایک چونٹی پر، وہ اپنے آگے کے پاؤں اٹھا کر کے کہہ رہی ہے خدا بارش بھیج دے، بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم بھوکی مر رہی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو بھائی ہو گیا استسقاء، وہ چونٹی نے کر لیا، چلے آئے واپس، اور بارش آ گئی۔ اللہ نے اس چونٹی کی بولی سن لی، اس کی وجہ سے بارش بھیج دی۔ تو چونٹیوں کی بولی سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، مچھلی کی بولی جانتے تھے۔ مخزن اخلاق میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں،
اللہ نے کہا ٹھیک ہے کرو. تو سلیمان علیہ السلام نے بڑے باورچیوں کو بلا کر کے بہت زبردست کھانا وانا پکوایا. اب جو ہے وہ دریا کنارے سب کی مخلوق کی دعوت کی, کھانا سارا تیار ہو گیا. ایک مچھلی آئی اور اکیلی سارا کھانا کھا گئی, اتنی بڑی مچھلی. وہ آئی کنارے پر, جیسے اللہ نے اس کو بھیجا سارا ہڑپ کر کے چلی گئی, کھا گئی. سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو ایک ہی مچھلی کھا گئی سارا. اللہ نے فرمایا سلیمان ایسے 3 نوالے میں اس کو روز کھلاتا ہوں. تو نے جو پکایا تھا اس کا ایک نوالا تھا, ایسے 3 نوالے میں اس کو روز کھلاتا ہوں. مخزن اخلاق میں لکھا ہے. تو ایسے قصے ہیں سلیمان علیہ السلام کے جو جانوروں کی بولیاں جانتے تھے. یہ چونٹی کی بولی یہاں پر لکھی. ویسے آج عصر بعد بیان میں ہم قرآن پاک میں شفا ہے, کیور ہے, وہ بیان کر رہے تھے. ہم نے کہا گھر میں چونٹیاں آئے ہیں تو یہ آیت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لکھ کر کے جہاں چونٹیاں آتی ہیں وہاں رکھ دو, انشاءاللہ چونٹیاں چلی جائیں گی اپنے بل میں, گھر میں نہیں آئیں گی. یہ سورہ نمل 27ویں سورت آیت نمبر 18, اس کو لکھ کر رکھ دیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ویسے اور بھی طریقے ہیں, وہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ کبھی پوچھتے ہیں چونٹی کو مارنا جائز ہے. بھائی بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے, لیکن اگر پریشان کر رہی ہو تو مار سکتے ہیں. بلا وجہ آپ چل رہے ہیں اور ایک طرف چونٹیوں کا بل ہے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو کیوں ادھر جا کر اس پر پاؤں رکھ کر مارو بیچاری کو. لیکن آپ کے گھر میں آ گئی ہے اور شوگر وغیرہ کے آس پاس گھوم رہی ہے, تکلیف دے رہی ہے, اس کو مارنا پڑے, اس پر کوئی اسپرے چھانٹنا پڑے تو یہ جائز ہے. یعنی جب تکلیف دے رہی ہو تو مارنا صحیح ہے, لیکن تکلیف نہ ہو تو یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے, تسبیح پڑتی ہے, نہیں مارنا چاہیے. خیر, بخاری شریف میں واقعہ ہے اس پیغمبر کا, ایک بستی پر سے گزرے. انہوں نے کہا کہ اوہو یہ ساری بستی اللہ نے ہلاک کر دی, یہ پوری بستی یوں ہی ہلاک کر دی اللہ نے, کیوں ان پر عذاب بھیجا, کیوں ہلاک کر دیا اللہ نے ان کو. خیر ان کے دل میں یہ خیال آیا, کچھ بولے نہیں, صرف ایک خیال آیا, بس خیال, کسی سے کچھ کہا نہیں. آگے چل کر کے وہ ایک جگہ سوئے تو وہاں درخت کے نیچے وہ چونٹیوں کے بل تھے اور چونٹیاں باہر نکلی ہوئی تھی. تو ایک چونٹی نے ان کو زور سے کاٹا, وہ بڑی والی لال چونٹی ہوئی, بہت سٹنگ ہوا, درد ہوا, تکلیف ہوئی, آنکھ کھل گئی, اٹھ گئے, بہت درد ہوا. اس میں کہا نالائق چونٹیاں پریشان کرتی رہتی ہیں, کسی کو یہاں سونے ہی نہیں دیتی ہیں, سب مسافروں کو حیران کرتی ہیں. انہوں نے آگ جلائی اور وہ ان کے بلوں میں داخل کی اور پورا ان کا بل جلا دیا, چونٹیوں کو مار دیا. اللہ نے کہا بھائی تم کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا, تم نے ساری چونٹیوں کو کیوں مار دیا؟ جواب دیا کہ وہ جو بستی پر تمہارے دل میں برا خیال آیا تھا تو وہاں ایک انسان مجھے نہیں کاٹ رہا تھا, وہ پوری بستی مجھے کاٹ رہی تھی, پوری بستی میری نافرمانی یا کفر شرک کر رہی تھی. تو تو نے کیوں کہا, یہاں تو تجھے ایک چونٹی کی وجہ سے تو نے عذاب بھیج دیا, اور میں نے تو وہاں پر کتنا صبر کیا, کتنی مہلت دی, تب جا کر کے کب کی کبھی عذاب آیا. تو یہ چونٹی کے باتیں بارے میں کچھ بات. آگے چلے, وتفقد الطیر, سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی خبر لی, تلاشی لی, چیکنگ کی. تو اس چیکنگ میں دیکھا کہ ہدہد صاحب غائب ہیں. ہدہد کی معنی ہوپو انگلش میں, تو ہدہد صاحب غائب ہیں. کہنے لگے ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین, ہدہد نظر نہیں آ رہا, کہاں غائب ہو گیا, بھاگ گیا کہیں. جب وہ آئے گا ملے گا میں اس کو سخت عذاب دوں گا, ذبح کر دوں گا اس کو, میرے پوچھے بغیر کیوں بھاگ گیا, الا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی صریح دلیل کچھ لے آئے. تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ ہدہد صاحب آ گئے. کہنے لگے میں نے ایسی چیز کی خبر پائی کہ جس کی آپ کو بھی خبر نہیں. میں قوم سبا جو یمن میں رہتی ہیں وہاں سے ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں. میں نے پایا کہ وہاں ایک خاتون ہے جو ان پر بادشاہی کرتی ہے, اس کو ہر چیز ملی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں اور راہ حق سے ان کو روک رکھا ہے, وہ صحیح راہ پر نہیں آتے. یہ ملکہ سبا, کوئین شیبا کا وہ قصہ ہے, وہ ان پر حکمرانی کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں, اپ نارتھ. اور یہ سبا کہاں ہے؟
डाउन साउथ, यानी मक्का से आगे दूर जा कर के। तो हुदूद साहब, इंजीनियर साहब वहाँ जाके घूम कर आ गए और ये सारा न्यूज़ लेकर के आ गए, कहा कि वहाँ पर ये हो रहा है, आप इधर हुकूमत तो कर रहे हैं लेकिन उनकी भी कुछ खबर लो, उनको भी दावत दो। आगे उन्होंने जो तकरीर की उसमें आयत सजदा है। हम आगे चलते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, हम चेक करते हैं तुम सच बोल रहे हो या झूठों में से हो। तर्जमा कर लूँ इसका भी, सजदा कर लेंगे। हुदूद की तकरीर में ये जुज़्व है कि ये लोग क्यों सजदा नहीं करते उस अल्लाह को जो छुपी हुई चीज़ को निकालता है आसमान ज़मीन में। क्योंकि हुदूद इंजीनियर था ना, वो देख लेता था पानी कहाँ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहता कि यहाँ खोदो, तो वहाँ खोदते तो वहाँ पानी निकल आता। तो ज़मीन में छुपी हुई चीज़ें अल्लाह निकालता है और जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो उसको क्यों सिद्धा नहीं करते। अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है, उसको सिद्धा करना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, हम देखेंगे, चेक करेंगे तू सच बोल रहा है कि झूठों में से है। ये मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, ये लेकर उसके पास जा और एक तरफ उनके पास से हट कर के देखना कि वो क्या करते हैं। तो चुनांचे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिख कर दिया हुदूद को। हुदूद उस खत को लेकर चला और वो क्वीन के पास, मलिका सबा के पास पहुंचाया। उसने कहा, वो बोली, ए दरबार वालों, मेरे पास एक इज्जत वाला ख़त आया है। उसका मजमून ये है कि बेशक ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और ये ख़त शुरू हो रहा है अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं, कि तुम मेरे मुकाबले में अपना जोर मत चलाओ और मेरे पास आ जाओ फर्मा बरदार बनकर। बस, शॉर्टेस्ट लेटर इन द वर्ल्ड, इससे ज़्यादा मुख्तसर लेटर दुनिया में किसी ने नहीं लिखा होगा। इन्नहु मिन सुलेमान, लिखने वाला कौन मालूम हुआ। ख़त लिखो तो कातिब का नाम पहले लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए किसका ख़त है। सुलेमान का ख़त है और इसका मजमून ये है कि अल्लाह के नाम के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ में इस जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और सूरतों से पहले वो सूरत का जुज़्व है, वरना कुरान का जुज़्व यहाँ पर है, वो सूरत के इब्तिदा में है। वो सूरत का हिस्सा है या नहीं, इसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है, उसका पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, ये मसला अपनी जगह है। लेकिन इस जगह ये कुरान का जुज़्व है, कुरान की आयत है। और आगे इसके बाद बिस्मिल्लाह के बाद क्या लिखा है, मेरे सामने सर मत चढ़ाओ, मुकाबले के लिए जोर मत लगाओ, फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। वो बोली कि ये दरबार वालों, मुझे मशवरा दो मेरे काम में क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं करती जब तक तुम हाजिर न हो। उन्होंने कहा कि जी हम लोग बड़े ताकत वाले हैं और सख्त लड़ाई वाले हैं, अगर आप चाहें तो हम लड़ाई के लिए जा सकते हैं, लेकिन मामला आपके हाथ में है, आप सोच लीजिए क्या करना है। वो बोली, समझदार थी वो खातून, नेक समझदार थी, तो बोली कि बेशक शाही लोग जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसमें फसाद मचाते हैं, वीरान ख़राब कर देते हैं और वहाँ के इज़्ज़त वालों को बेइज्जत कर देते हैं। ये लोग भी ऐसा ही करेंगे अगर इधर चढ़ाए तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक ख़त उनके पास भेजती, मैं उनके पास एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। चुनांचे उसने एक डेलीगेशन रवाना किया बहुत बड़े तोहफे तहाइफ के साथ। वो डेलीगेशन जब यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो आपने फरमाया, अरे तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो उससे बेहतर है जो तुमको दिया है, तुम ही अपने हदिये पर खुश रहो, मुझे तुम्हारा हदिया नहीं चाहिए। तुम उनके पास जाओ और कहो हम ऐसा लश्कर लेकर आ रहे हैं कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वहाँ से हम उनको निकालेंगे जलील करके और वो खार और रुसवा होंगे। ये पैगाम भेज दिया, पैसा भी भेज दिया, मुझे रिश्वत देना चाहते हो, लालच करना चाहते, मुझे नहीं चाहिए माल, ले जाओ यहाँ से। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो समझ गई ये कोई दुनियादार आदमी नहीं है, दुनियादार होता तो इतने सारे तोहफे तहाइफ, इतना सारा माल रिटर्न न करता, ये वाकई कोई अल्लाह की तरफ से है। तो उसने कहा कि इसके पास तो जाना चाहिए, मिलना चाहिए, इसकी ताबेदारी करनी चाहिए। तो वो वहाँ से निकल पड़ी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़बर दे दी गई कि वो आ रही है। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए दरबार वालों,
تم میں کوئی ہے جو اس کا تخت وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے اس سے پہلے کہ وہ حکم بردار فرما بردار مسلمان ہو کر یہاں پہنچے؟ تو ایک بہت بڑا دیو جنوں میں سے بولا میں اس کو لا سکتا ہوں آپ کے اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے، یعنی شام تک آپ کی مجلس برخاست ہوگی تو شام ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور میں اس کے لیے بڑا طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، شام تک تو بہت دیر ہو جائے گی، وہ قافلہ نزدیک آ چکا ہے، مجھے تو اب بھی ہی چاہیے۔ تو وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا کہ میں اس کو ابھی لے آتا ہوں آپ کی نگاہ جھپکنے سے پہلے، بلنک آف این آئی میں۔ یہ آصف ابن برخیہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، ان کے پاس اسم اعظم تھا، وہ اسم اعظم پڑھتے جب بہت شدید ضرورت پڑے تو اس کو کام میں لاتے۔ تو انہوں نے اس وقت اسم اعظم اللہ کا سب سے بڑا نام پڑھا اور اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ اس تخت کو وہاں سے یہاں آن فآن سیکنڈز میں لے آئے۔ جب دیکھا کہ وہ تخت ان کے سامنے کھڑا ہے تو بولے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ٹیسٹ کریں، اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے، جو ناشکری کرے گا تو میرا رب غنی ہے، کریم ہے۔ فرمایا بھئی اس کے تخت کو اس کے لیے ذرا بدل دو، اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو، چینج کر دو، ایگزیکٹ سیم نہ رہے۔ اس کا تخت بڑا فیمس تھا، دور دور تک لوگ جانتے تھے کہ ملکہ سبا کا عرش اور جس تھرون، جس ممبر پر وہ بیٹھتی ہے وہ خاص ٹائپ کا تھرون ہے، بڑی محنت سے بنایا گیا ہے۔ فرمایا اس کو تھوڑا سا چینج کر دو، نکروا لہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو نہیں سمجھتی۔ چنانچہ جب وہ یہاں آئی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو ویلکم کیا، استقبال کیا، کھلایا پلایا، پھر وہ تخت اس کو دکھایا اور اس کو کہا اہا کذا عرشی کوئی، کیا تمہارا تخت اسی طرح سے ہے؟ تو بولی کأنہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم کو تو پہلے ہی سے معلوم ہو چکا تھا اور ہم حکم بردار ہو کر آئے تھے، یعنی آپ کی طاقت اور پاور کا اندازہ ہم کو پہلے سے ہو چکا تھا، تو آپ کیسے اس کو لے آئے ہیں اللہ ہی کو معلوم، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اسپیشل پاور ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہو گئی وہ عورت، اچھی تھی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ وہی بت تھے جس کی وہ پوجا کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ تھی کافر قوموں میں سے، یعنی وہ مسلمان لے آئی لیکن اس سے پہلے کی حالت بتا رہے ہیں۔ اس کو کہا گیا کہ اس محل کے اندر چلی جا۔ جب وہ اندر گئی تو اس نے اس کو پانی گہرا سمجھا اور اپنی پنڈلی کھولی، لیکن کہا گیا کہ یہ تو ایک محل ہے، اس میں شیشے اور کانچ جڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کو کہا گیا کہ اس محل میں جاؤ تو نیچے پانی اور اوپر کانچ، تو ایسا لگے جیسے پانی ہے۔ تو اندر جائی تو اس نے ذرا اپنا کرتا پیجامہ تھوڑا اونچا کیا تھا کہ وہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر پانی، اس کو کہا کہ نہیں پانی نہیں ہے، تو کانچ ہے۔ تو حیران ہو گئی کہ ایسی کاریگری تو ہم نے کہیں دیکھی ہی نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کاریگری کروائی تھی جنوں کے ذریعے سے۔ تو اب وہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنا نقصان کیا اور میں مسلمان ہوتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے لیے تابعدار بنتی ہوں۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اور ان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھی اور وہ کس طرح شکر کرتے تھے، ملکہ سبا کے ساتھ ان کا قصہ، یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ آگے نیکسٹ قصہ چلتا ہے صالح علیہ السلام کا۔ قوم سمود کے پاس ان کو بھیجا، اللہ کی بندگی کرو، دو جماعتیں جھگڑنے لگیں۔ انہوں نے کہا اے قوم، تم جلدی کیوں مچاتے ہو برائی کا نیکی سے پہلے، یعنی عذاب کو کیوں مانگتے ہو تم؟ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو، تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تیرے ساتھیوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا تمہاری نحوست کا سبب تو تمہارے ہی پاس ہے، یعنی کفر جو ہے وہ نحوست کا سبب ہے، بلکہ تم لوگ تو ٹیسٹ کیے گئے ہو۔
وہاں اس شہر میں ایک جماعت رہتی تھی 9 آدمیوں کی. وہ بڑے غنڈے تھے، فساد مچاتے پھرتے تھے زمین میں، اور کوئی اصلاح کا کام، اچھا کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھائیں کہ ہم راتوں رات حملہ کر دیں گے صالح پر اور اس کے گھر والوں پر. پھر ہم اس کے دعویٰ کرنے والوں سے کہیں گے کہ صالح کی ہلاکت پر ہم حاضر نہیں تھے اور ہم سچ بول رہے ہیں. انہوں نے ایک مکر کیا، ہم نے بھی ایک مکر کیا. ہمارا مکر جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہماری تدبیر کیسی تھی. خیر دیکھو ان کے مکر اور فریب کا انجام کیا ہوا، کیسے ہم نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، ان کو اور ان کی پوری قوم کو. وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. اس میں نشانی ہے لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں. صالح علیہ السلام کا لمبا قصہ ہے. وہ اونٹنی، انہوں نے اونٹنی پر حملہ کر دیا، مار دی اونٹنی، لیکن 3 دن میں عذاب آیا. صالح علیہ السلام اور ایمان والے وہاں سے نکل چلے، اور باقی قوم جو پیچھے رہ گئی ان پر عذاب آیا. لوط علیہ السلام کو بھی یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ارے تم بے حیائی یہ کام کرتے ہو، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بے حیائی ہے. کیا تم مردوں کے اوپر آتے ہو اور دوڑتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ کوئی نہیں، تم تو بے سمجھ لوگ ہو. ان کی قوم کا جواب صرف اتنا ہی تھا کہ لوط کے لوگوں کو نکالو اپنی بستی سے، یہ بہت پاک صاف ستھرے رہنا چاہتے ہیں، یہ بہت صاف ستھرے ہیں، صفائی ان کو اچھی لگتی ہے، بھگاؤ ان کو یہاں سے. ہم نے ان کو، ان کی فیملی کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے. وہ مقدر میں یہی تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو. ان پر ہم نے آسمان سے برسائی ایک بارش. دیکھو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کیسی ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی، پوری قوم ہلاک کر دی گئی. اللہ پاک نے یہ قصے بیان کر کے کہا پیغمبر یہ قصے سن کر کہو الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی مجرمین کو، مکذبین کو، دشمنوں کو، مفسدوں کو ہلاک کرنا، اس پر بھی، یہ بھی اللہ کی قدرت سے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو شکر اللہ کا کہ اس نے فسادیوں سے زمین کو پاک کر دیا، ظالموں سے. اور سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جتنے بھی اللہ کے پسند کیے ہوئے چنے ہوئے بندے تھے ان سب پر سلام ہو. جتنے پیغمبر پیچھے مذکور ہوئے ان سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. یہ عمومی سلام ہے، اس میں خود حضور بھی شامل ہے. اسی لیے چہل درود کے شروع میں اس کو پڑھا جاتا ہے سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بت جن کو یہ شریک کرتے ہیں. آگے پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، اپنے وجود کی نشانیاں. 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا کیا وہ خدا بہتر ہے کہ جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے رونق والے باغ اگا دیے. تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ ان کے درختوں کو اگاؤ. اب کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں. یہ لوگ ہیں جو ہٹے جا رہے ہیں، مڑتے ہیں. یا وہ خدا بہتر ہے کہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا اور زمین کے بیچ میں ندیاں بہا دی اور زمین کے اوپر پہاڑ بوجھ والے رکھ دیے اور سمندروں کے بیچ میں ایک آڑ رکھ دی کہ 2 سمندروں کا پانی مکس نہیں ہوتا. کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟ بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں. یا وہ خدا بہتر ہے جو ایک بے کس کی پکار کو پہنچ جاتا ہے، ایک مجبور اور مضطر کی پکار کو سن لیتا ہے جب وہ اس کو پکارے، اور تکلیف اور سختی کو دور کرتا ہے اور تم کو اگلوں کا نائب بناتا ہے زمین میں. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ تم بہت کم دھیان دیتے ہو. یا وہ خدا جو تم کو راہ بتاتا ہے زمین اور سمندر کے اندھیروں میں، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اس کی رحمت سے پہلے خوشخبریاں لانے کے لیے. کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ اللہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو لوگ شریک بتلاتے ہیں. بھلا وہ خدا بہتر ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بھی کرے گا، اور جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے زمین سے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو تم دلیل لاؤ اپنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. کتنے پرزور انداز میں پورے ایک صفحے میں اپنے وجود کی دلیل اللہ نے سمجھا دی کہ مخلوق سے خالق پر دلیل پکڑو. یہ سب اس کی کاریگریاں ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں یہ سب خدا کو مانتے تھے. چاہے
आइंस्टाइन हो कि चाहे सर आइजक न्यूटन हो कि प्रोफेसर लेनी हो, ये पुराने इनका हाल अहवाल मखज़न अखलाक में लिखा है। हमारे पास एक बर्मीज डॉक्टर की एक किताब है, तो उसमें उन्होंने सर आइजक न्यूटन का वो किस्सा लिखा है जो मैंने कभी सुनाया कि सर आइजक न्यूटन खुदा को मानते थे। उन्होंने ये यूनिवर्स को स्टडी किया था और जानते थे कि इसमें ये प्लैनेट्स हैं, घूमते हैं, कैसे घूमते हैं गोल गोल। तो उन्होंने उसका एक पूरा डिटेल एक आर्किटेक्ट क्राफ्ट्समैन को देकर उसको कहा कि ये जिस तरह घूमते हैं, रोटेट होते हैं, इसी तरह मुझे एक यहाँ एक पीस बना कर दो। तो उसने बनाया, तो उसमें एक प्लैनेट को घुमाए तो गोल गोल सब घूमने लगे। तो कभी कभी वो टेबल पे, बड़ा टेबल था उनका, उस पर रखे रहते थे, और बाज़ मरतबा जब ऐसे मूड में हो तो उसको घुमाते तो गोल 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 वो रोटेट होते रहते थे, मार्वल करते थे उसके ऊपर। एक दफ़े सर आइजक न्यूटन कुछ लिख रहे थे, उनका एक दोस्त आ गया जो एथिस्ट था, खुदा को नहीं मानता था। तो थोड़ी देर बैठा, बातें की, उसके बाद उसने एक प्लैनेट को हिलाया तो एकदम सारे हिलने लगे, सब गोल 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 रोटेट होने लगे। कहने लगा वाओ, हु मेड दिस, किसने बनाया ये? तो सर आइजक न्यूटन कुछ लिखने लगे थे, तो लिखते लिखते कहने लगे नो वन। तो उसने पूछा हु मेड दिस? सर आइजक न्यूटन का नो वन, किसी ने नहीं बनाया। तो फिर कह रहे व्हाई यू किडिंग मी, क्यों मेरी मजाक उड़ाते हो? किसी ने बनाया है, बनाओ ना, किसने बनाया, मुझे देखना है उस आदमी को। तो उन्होंने सर उठाया। अगर आप ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि एक छोटा सा मिनीच्योर मॉडल, एक सैंपल बगैर बनाने वाले के वजूद में आया, तो फिर आप ये कैसे कबूल कर रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल है ये किसी बनाने वाले के बगैर वजूद में आ गया? इसका कोई बनाने वाला है तो उसका भी कोई बनाने वाला है। बात यही है कि आदमी इसमें ध्यान दे करके अल्लाह तक पहुंच सकता है। तो जितने भी देहरिये हैं, एथिस्ट हैं, हम उनको दावत देते हैं कि गौर करो, कुरान पढ़ो, तुम्हारे खुद साइंटिस्ट की बातों को स्टडी करो, और जो लोग तुमको बहकाते हैं डॉकिंस जैसे, तो इन ऐसों की बातों पे न पढ़ो। इनकी बातों में खुद तनाकुज़ है। नथिंग, समथिंग केम फ्रॉम नथिंग, वो खुद उसने बोल दिया वीडियो में कि देयर वाज नथिंग, नथिंग एंड फ्रॉम नथिंग केम समथिंग। तो उन्होंने पकड़ लिया वो इंटरव्यू वाले ने, कभी यू कांट गेट समथिंग फ्रॉम नथिंग, कि कुछ भी नहीं से कुछ वजूद में आ गया, ये कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो मादा चाहिए। अगर वो एटम्स है तो एटम कहाँ से आया, एटम कहाँ से बना, वो एटम में कलीजन हुआ वो कहाँ से बना, वो आपके पास कोई जवाब नहीं है उसका। तो एटम के अगर मान लिया कि एटम में कलीजन हुआ तो उससे यूनिवर्स बना, फर्ज करो बिल फर्ज नीचे उतर कर, तो भी उसके पीछे तो कोई है ना बनाने वाला, वो खुदा है। खैर, ये अल्लाह के वजूद की दलील यहाँ समझाई। 21वें पारे में भी ओमिन आयाती अन खलक़कुम में पूरे एक सफ़े में अल्लाह ने अपने वजूद की दलीलें समझाई हैं। यहाँ पर अल्लाह ने ये कहा, फरमाया कह दो ये आसमान ज़मीन में गैब की बातें हैं, खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। लोगों को पता नहीं है कि कब वो जी उठेंगे, कब दोबारा कब उठना है, किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं। अल्लाह ने किसी नबी, रसूल, मुकर्रब फरिश्ते किसी को नहीं बताया कि क़यामत कब आने वाली है। फरमाया आखिरत के बारे में इनकी फ़िक्र थक गई है, शक में आ गए हैं, अंधे हो गए हैं, बातें करते हैं क्या मिट्टी हो गई है, हम भी, हमारे बाप दादा भी तो दोबारा निकाले जाएंगे। बस एक ही उनका ऑब्जेक्शन है कि मिट्टी हो गई तो दोबारा कैसे उठा रहे। अरे भाई, जिस खुदा ने तुमको बनाया वो तुमको दोबारा नहीं बना सकता, सिंपल सी बात है। तो तुम सोचते क्यों नहीं, क्यों ऐसे बकवास हर वक्त करते फिरते हो? इसको अल्लाह ने कहा। फिर क़यामत के बारे में कुछ बातें कहीं, कुछ नसीहतें, व इन्ना रब्बका लज़ू फ़ज़्लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। आगे कुछ कुदरत की बातें समझाई। फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, तवक्कुल करो, आप हक़्क़े मुबीन पर हैं। आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, काफिर के दिल मुर्दा हो गए हैं तो मुर्दे को सुनाना नामुमकिन है। बहरों को भी नहीं सुना सकते हैं जब उनको पुकारो और वो पीठ फेर कर भाग रहे हों। एक आदमी डेफ हो, उसने मशीन नहीं पहना और वो उधर जा रहा हो तो आप पुकारेंगे हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, उसको कुछ पता ही नहीं है वो तो चले जा। हमारे यहाँ दारुल उलूम में हम एहतिकाफ करते थे तो दारुल उलूम में फजर बाद सब सो जाते थे, तो नीचे के जमात खाने में पीछे कमरा है, उसमें खिड़की विड़की कुछ नहीं है, सिर्फ एक दरवाज़ा है। तो अंदर से आके बत्ती ऑन करने की और तो अंदर कुछ रोशनी होगी, बत्ती बंद कर दी तो एकदम अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरा ही अंधेरा। तो
ہمارے عبدالحی بھائی جو ہیں وہ فجر بعد ان کو کچھ قرآن پڑھنے کا شوق ہوا تو وہ اندر چلے گئے کہ یہاں اعتکاف میں کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اندر بیٹھ کے قرآن وہ ایک طرف پڑھنے لگے۔ اب ایک حاجی صاحب وہ اپنی تیاری کر کے مشین نکال کر کے رکھ کر پیشاب کرنے کے لیے گئے، ادھر دروازہ کھلا تھا، ان کو وہ بتی نظر آئی تو وہ گئے، انہوں نے وہ بتی بند کر دی، دروازہ بند کر دیا۔ اب عبداللہ اندر سے چلا، وہ حاجی صاحب، وہ حاجی صاحب، وہ بہرے بیچارے کو سنائی نہ دے۔ وہ عبداللہ اٹھ کے دوڑے ان کے پیچھے کہ حاجی صاحب یہ کیا کر دیا؟ ارے بھائی مجھے کیا پتا، مجھے سنائی نہیں دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی بہرے ہو گئے ہیں، آپ ان کو کتنا پکارو گے یہ نہیں سننے گے۔ سم بکم عمیٌ، جو کفر میں بالکل پکے ہو گئے ہیں، ابو جہل جیسے، جو ایسے پکے نہیں ہوئے ہیں وہ تو سنیں گے، لیکن یہ پکے کافر جو ہیں، ایسوں کو، اندھوں کو آپ رستہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اندھے کو آپ بولیں بھی تو اس کو رستہ نظر نہیں آئے گا، اس کو تو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلنا پڑے گا۔ خیر، اللہ کہتے ہیں جب بات پکی ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ قیامت سے پہلے حدیث شریف میں اس دابۃ الارض کا ذکر آتا ہے، وہ بولے گا کہ لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، گھومے گا اور پھر جو ڈیوٹی ہے اس کی پوری کر کے پھر غائب ہو جائے گا۔ اور جب حشر ہوگا تو ہر امت میں سے ہم ایک فوج کو لائیں گے۔ بس یہ میدان حشر کا کچھ تذکرہ کیا، اور من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، وہاں پر کیا ہوگا، کیسے فیصلے ہوں گے اس کا تذکرہ کیا۔ حسنہ تو اس کے بدلے میں بہتر بدلہ ملے گا، سیئہ تو صرف جتنی برائی کی ہے اتنا ہی سزا ملے گی، زیادہ نہیں۔ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت بخشی ہے، سب چیز اسی کی ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ مسلمانوں میں سے بن جاؤں، میں بھی ایک مسلمان ہوں، اور قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناؤں۔ اب قرآن سن کر جو ہدایت پر آئے گا اپنے نفع کے لیے، جو بہکے گا تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وارننگ سنانے والا ہوں، میں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانی دکھاتے جائیں گے تاکہ تم پہچان سکو، اور رب تمہاری باتوں سے بے خبر، تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ نمل پوری ہوئی، اس کے بعد سورہ قصص ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں۔ اس میں سورۃ القصص، کیونکہ قصص کے معنی بیان، تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں بہت اچھے انداز میں بیان ہوا ہے۔ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اللہ نے ذرا تھوڑا کھول کر بیان کیا ہے، اور ان کی جوانی اور ان کی اپ برنگنگ کو بھی، پھر ان کے مدین جانے کو بھی، اور وہاں 8 یا 10 سال گزارنے کو بھی، پھر وہاں سے ان کی واپسی اور ان کا پیغمبر بنایا جانا، اور فرعون کے دربار میں آنا، فرعون کا ریجیکٹ کرنا، قبول نہ کرنا، پھر فرعون کے اوپر عذاب کا آنا، اس کا غرق ہونا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، وہاں پر ان کو تورات کا ملنا، پھر بنی اسرائیل کا تورات کے معاملے میں بے انصافی کرنا، حق بات آ گئی تو اس کا انکار کرنا، اور اس پر جس طرح عمل کرنا چاہیے نہ کرنا، یہ چیزیں مذکور ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ بھئی ان میں جو نیک تھے ان کو تو اللہ اجر دیں گے، لیکن جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا ان کی پکڑ کریں گے۔ آج بھی ان میں جو نیک ہیں، ایمان لائیں تو ان کو ڈبل اجر ہم دیں گے۔ اگر کوئی اہل کتاب میں سے حضور پر ایمان لائے تو اس کو اس کے نبی کے ماننے کا بھی ثواب اور حضور کے ماننے کا بھی ثواب، جیسے عبداللہ بن سلام، تو ان کو ان کی ایمان کا ڈبل ثواب اللہ دیں گے، تو اس کو بیان کیا۔ اور آگے پھر اپنی کچھ نصیحتیں کرنی تھی، افہموا وعدناہ سے، وہ اللہ نے بیان کی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ میں کہا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پسند کیا تھا، جس کو چاہتے ہیں اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو بھی سلیکٹ کرے۔ مشائخ تصوف کہتے ہیں کہ اہل اللہ، اولیاء اللہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو عمل کر کے محنت کر کے اللہ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جن کو اللہ سلیکٹ کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، جس کو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ کبھی کسی کو چوز کرتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، اور کبھی انابت کے ذریعے سے اس کا درجہ دیتے ہیں ولایت کا۔
تو دعا مانگنے کی کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں، مقبول بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں پسند کر لے، ہمیں اختیار کر لے۔ یہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ میں اللہ پاک نے بات سمجھائی، اپنی قدرت کچھ سمجھائی، رات دن اللہ نے بنائی ہے، اس میں کیا حکمت ہے وہ سمجھایا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد قارون کا قصہ بیان کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا نا، تو اس کے ذیل میں قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا تھا، تو اس کی دولت پر نشہ اور غرور اور گھمنڈ کا تذکرہ ہے، اور پھر اس پر عذاب آیا، وہ ہلاک ہوا، اور اخیر رکوع میں پھر اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو فرعون میں، حامان میں، قارون میں تکبر تھا، زمین میں سر چڑھنے والے تھے اور زور دکھانے والے تھے، تو آخرت کا جو گھر ہے جنت، وہ زمین میں زور دکھانے والوں کو نہیں ملتا۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، فساد مچانے والوں کو نہیں ملتا اور سر چڑھنے والوں کو نہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تقوی کا ہے، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا ایک جزو تو تواضع ہے، ہمبلنس، ہیوملٹی ہے، متواضع بنو تو تم کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور پھر آگے من جاء بالحسنہ، اور پھر آگے اللہ پاک نے کچھ اور نصیحتیں کر کے اخیر میں کہہ دیا ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے معبود ہیں، ہر چیز ہلاکت والی ہے، فنا ہونے والی ہے سوائے خدا کی ذات کے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، تم نے اسی کے پاس لوٹنا ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہوا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں طاسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، ہم تمہارے سامنے موسیٰ اور فرعون کے کچھ احوال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ایسوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون زمین میں چڑھ رہا تھا، بہت اوپر جا رہا تھا، اور اس نے زمین کے باشندوں کو کئی فرقے بنا دیا تھا اور اپارٹھیڈ قائم کیا تھا، ایک جماعت کو کمزور بناتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ بڑا فسادی تھا۔ ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا، ہم انہی کو امام بنائیں اور انہی کو زمین میں وارث اور قائم مقام بنائیں، اور ہم ان کو زمین میں جمع دیں، اور فرعون حامان ان کے لشکروں کو ان کی طرف سے وہ چیز دکھائیں جس کا ان کو خطرہ تھا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، یستضعف طائفة منہم، جو لوگ بیچارے کمزور ہوتے ہیں ان کو کمزور بنایا جاتا ہے۔ اس وقت اسلاموفوبیا ہے، بیچارے مسلمانوں کو کمزور بنایا جا رہا ہے، جہاں دیکھو اسلاموفوبیا، جہاں دیکھو اسلاموفوبیا۔ تو وہاں پر بھی وہ فوبیا تھا، فرعون کے لوگوں میں اسرائیلی فوبیا تھا، بنی اسرائیل کا فوبیا تھا، بنی اسرائیل پر بے حد ظلم کرتے تھے اور غلام بنا رکھا تھا ان کو، مشکل کام کرواتے تھے، پیرامڈز بنواتے تھے ان کے پاس، اور پیرامڈ بنوانے میں کئی ہزار انسان مرے ہیں، کیونکہ وہاں کرینز تو تھی نہیں، اور رسیوں سے باندھ کر بڑے بڑے پتھروں کو اوپر گھسیٹنا پڑتا تھا۔ بعض مرتبہ اوپر تک گھسیٹ کے لے گئی اور ذرا سی کچھ غلطی ہوئی تو پتھر سلپ ہوا تو لڑکتا ہوا در نیچے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے آدمی کچ رہ گئے۔ تو اس طرح کے مظالم کرواتا تھا وہ، اور پھر ان کے گھروں میں جانے کا، کام کاج سارے کرنے کے، اور رات کو پھر اپنے ایریے میں چلے جانے کا۔ تو ان کا ایریا الگ اور ان کا الگ، مالداروں کا الگ اور غریبوں کے سلمز الگ، یہی اپارٹھیڈ۔ تو فرعون اپارٹھیڈ کا موجد ہے، اس نے یہ کیا تھا، جیسے ساؤتھ افریقہ میں اپارٹھیڈ تھا، اور جیسے بعض جگہوں پر ایسا کرتے ہیں، تو اس نے بنایا تھا، اس نے یہ شروع کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بلا اجازت ان لوگوں کے ایریے میں آئیں۔ اب فرعون نے ایک رات خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا جو سلم والا غریب غربت والا محلہ تھا، وہاں سے ایک آگ اٹھی، اور آگ کے شعلے بھڑک کر کے اٹھ کر کے ادھر آئی اور فرعون والوں کے مکانات جلا دیے اس نے۔ فرعون ڈر گیا، معبرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ان میں کوئی لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس کے ہاتھ پر تیری سلطنت ختم ہوگی۔ فرعون نے کہا تو پھر تو یہ تو بہت آسان ہے، ان کے جتنے بھی لڑکے ہیں اس کی انکوائری کرو، سب کو قتل کرتے رہو، جہاں ان کا لڑکا پیدا ہو دھاڑ سے قتل۔
تو اس کے فوجی جو ہیں وہ گھومتے پھرتے تھے، چیکنگ کرتے رہتے تھے کہاں پر کون سی عورت حاملہ ہے. ان کی عورتیں ہوتی تھی پولیس والی عورتیں، وہ گھروں میں جا کے چیکنگ کرتی تھیں، اور جہاں معلوم ہو تو وہاں گھر میں کوئی نشان لگا دیتی تھی کہ اس گھر میں حاملہ عورت ہے. اب اللہ کا کرنا، اچھا اب جو ہے انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، بچوں کو خوب قتل کیے. پھر فرعون کو کسی نے کہا کہ تم سارے بچوں کو قتل کر دو گے تو ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے کون آئے گا، یہ مین پاور کہاں سے ملے گا ہم کو، تو سارے بچوں کو قتل مت کرو، کچھ سوچو. اس نے کہا چلو اچھا ایسا کرو کہ 1 سال قتل کرو اور 1 سال رہنے دو. تو کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، وہ اگلے سال پہلے سال پیدا ہوئے، وہ 1 سال بڑے، وہ اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال میں بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، زندہ رہتے تھے بچے. لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی سال پیدا کیا جس سال بچے قتل ہوتے تھے. اور آگے سارا قصہ مذکور کہ کس طرح ان کی ماں ڈر گئی. اللہ نے کہا صندوق میں رکھو، پانی میں ڈال دو، پانی میں ڈال دیا. فرعون کے گھر پہنچے، وہ صندوق اور آسیہ نے منگوایا اور بچہ بنا لیا. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بیٹے بن گئے، اور موسیٰ بن فرعون، موسیٰ بن فرعون کہہ کے پکارے جانے لگے. یہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی بھیجی، یعنی الہام کیا. وہ تو پیغمبر تو نہیں تھی کہ وحی آئے، فرشتوں کے ذریعے ان کو بتایا، حکم دیا، الہام کیا کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ. جب تم کو ڈر لگے تو ان کو دریا میں ڈال دو، اور ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، ہم اس کو واپس تمہارے پاس لائیں گے اور رسول بنائیں گے، رسولوں میں سے بنائیں گے. چنانچہ موسیٰ کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ انجام کار آخر کار یہی موسیٰ ان کے لیے دشمن بنے اور ان کے لیے غم میں ڈالنے والا بنے. بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بہت چوکنے والے تھے. اللہ بھی عجیب ہے، ان کو وہی بچہ بھیج دیا کہ جس کا وہ خواب کی تعبیر ہوئی تھی، جس کے ہاتھ پر سلطنت ختم ہونے والی تھی. فرعون کی بیوی بولی آسیہ کہ یہ تو بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ فرعون کی یہاں اولاد نہیں تھی، تو ہم لاولد ہیں تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اس کو قتل مت کرو، یہ ہم کو نفع پہنچائے گا، یا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے. خیر، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی تھا، یعنی اس کو قرار نہ رہا، بے چین ہو گئی. قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اپنی بے قراری کو اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ تھاما ہوتا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے بنے. اس نے اپنی بیٹی سے کہا، یعنی موسیٰ کی بہن سے، کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جا. تو اس نے دور ہو کر اس کو دیکھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور اجنبیت ظاہر کی اس کے متعلق. اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والی دائیوں کو حرام کر دیا اس سے پہلے، تو کسی کا دودھ وہ پی ہی نہیں رہے تھے موسیٰ. تو موسیٰ کی بہن بولی کیا میں تم کو بتلاؤں یہ گھر والے جو اس کو پال دیں تمہارے لیے، اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہوں گے. بالآخر اس طرح سے ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس لوٹایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے ہیں، تو اس نے بہن نے جب کہا تو موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب آئیں تو موسیٰ علیہ السلام فوراً ماں کی چھاتی سے چمٹ گئے اور دودھ پینے لگے. آسیہ بہت خوش ہو گئی. اب اس نے کہا کہ تم نے ہی دودھ پلانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں روز روز اتنا دور چل کے نہیں آ سکتی، اگر دودھ پلانا ہے تو میں بچے کو اپنے گھر لے جاؤں گی، اپنے یہاں پلاؤں گی. آسیہ نے منظور کر لیا. نہ صرف دودھ پلانے کے لیے بھیجنا منظور کر دیا، بلکہ ان کے لیے تنخواہ بھی مقرر کر دی، پیسے بھی. اب خوب پیسے لے کے آ رہی ہیں، اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور پیسے بھی خوب مل رہے ہیں. تو اللہ نے موسیٰ کی ماں کا دل ٹھنڈا کر دیا، اور سمجھیے کہ اب بڑے ہونے لگے. موسیٰ علیہ السلام جب دودھ چھوڑ دیا، بڑے ہو گئے، اب تو فرعون کے دربار میں رہنے لگے. ایک مرتبہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کو بھی محبت تھی موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنی گود میں بٹھایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑی اور تھاڑ سے ایک تھپڑ مارا، اس کے چما سے دیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بولا کہ اوہ یہی وہ بچہ ہے، یہی وہ بچہ، مجھے پتا تھا، اس نے مجھے سمجھا مارا. تو آسیہ دوڑی ہوئی آئی، اس نے کہا کیا ہو؟ یہ بچہ ہے تو معصوم ہے،
ایک منٹ اور اس نے ایک لال لال ہیرا خوبصورت منگوایا اور ایک لال انگارہ منگوایا اور ان کے سامنے رکھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہیرا لینے گئے مگر جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا تو وہ انگارہ لے کے منہ میں رکھ دیا تو ان کی زبان جل گئی. جلدی سے ان کو منہ میں سے نکالا, ٹھنڈا کیا. آسیان کا دیکھا یہ تو نادان ہے بیچارہ, یہ سمجھتا تھوڑی ہی ہے, وہ مار دیا تھپڑ, ایسے کوئی جانتے ہی جو مارو. اچھا ٹھیک ہے جانے دو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی. اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی, اور نہ پیدائشی طور پر لکنت نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں, لیکن وہ انگارہ رکھ دینے کی وجہ سے تھوڑی لکنت آ گئی تھی. خیر یہ تو ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے, تقریباً 18 سال کے ہو گئے. فرعون کے دربار میں اور بالکل ٹھاٹ سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں کیوں پالا بڑا کیا؟ تاکہ فرعون کا رعب, دبدبا, اس کا خوف ان کے دل سے نکل جائے. اسی گھر میں تو پڑے ہوئے ہیں, تو جب رسول بن کر کے آئیں گے تو فرعون کا کوئی خوف ان پر طاری نہیں ہوگا, کیونکہ اسی گھر میں تو بولے ان کو پتہ ہے سب ان سائڈ آؤٹ, تو ڈرنے کی کیا چیز ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. پھر یہ قصہ پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے, سنبھل گئے, ہم نے ان کو حکمت بھی دی, علم بھی دیا, اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. موسیٰ بہت نیک کام کرنے والے تھے. موسیٰ ایک مرتبہ بستی میں داخل ہوئے, یعنی اپنے مینشن پیلس سے نکل کر آئے, نیچے بستی میں جانے لگے. وہ وقت لوگوں کی غفلت کا تھا, یعنی دوپہر کو قیلولہ آرام کرنے کا تھا, تو سب لوگ اپنے گھروں میں سناٹے میں تھے. تو 2 آدمی کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے ہیں, یہ ان کے رفیقوں میں سے اور وہ ان کے دشمنوں میں سے ہے. تو جو ان کے رفیقوں اور ان کی جماعت کا تھا اس نے ان کی مدد مانگی اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا, یعنی یہ اسرائیلی تھا, وہ قبطی تھا. تو اسرائیلی نے کہا پلیز ہیلپ می, مجھے مدد کرو قبطی کے خلاف. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا تو وہیں اس کا کام تمام ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگے, وہ اسرائیلی بھی بھاگا, کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطانی حرکت تھی, یہ تو عدو مضل مبین ہے, یعنی مارنے کا ارادہ نہیں تھا. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک پنچ جو ہے اس کو یہاں گردن پہ ایسی جگہ پڑا کہ وہ فیٹل بلو تھا, مار دیا, ختم کر دی اس کی جان. اب موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگے, وہ بھی بھاگا, کسی کو پتہ نہیں, وہ لاش وہاں پڑی ہے. اب تلاشی شروع ہوئی کس نے مارا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بھاگ کر محل میں آ گئے ہیں فرعون کے گھر میں, دعا مانگی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, میرے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے, میری غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. رب نے معاف کر دیا, انہ هو الغفور الرحیم. اور انہوں نے کہا میرے رب چونکہ آپ نے مجھ پر بڑا انعام کیا ہے میں کبھی بھی کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا. اب تلاشی شروع ہو گئی کس نے مارا, کیونکہ وہ قبطی تھا. اب قبطی کا مسئلہ تو کہ کوئی اسرائیلی ہو تو پکڑا جائے اس کو, تو پکڑا نہیں گیا, کسی کو کچھ پتہ نہیں. لیکن دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام اسی دوسرے ہی دن یا کچھ دنوں بعد شہر میں پھر نکلے ہوئے تھے, لیکن ڈرے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے کہیں کو مجھے پکڑ نہ لے. تو جس نے کل آپ سے مدد مانگی تھی آج پھر فریاد کر رہا ہے, چیخ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے, اس کو کہا کہ تو بڑا بے راہ ہے, گمراہ ہے, لڑتا ہی پھرتا ہے, ہر وقت سب سے لڑائی کرتا رہتا ہے. خیر آپ نے جب ارادہ کیا کہ ان کا جو دشمن تھا اس کو پکڑے تو یہ بھڑک کر بول اٹھا, اے موسیٰ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک آدمی کو مار دیا تھا, اور تو صرف زمین میں زبردستی کرنا چاہتا ہے, اور تو اصلاح کا صلح کرانے والوں میں سے بننا نہیں چاہتا. اس نے یہ بھڑک کر کے بک دیا. اب بھاگے سب, اور وہ قبطی جو تھا اس نے فرعون کو جا کر کہہ دیا کہ وہ قاتل تو موسیٰ ہے. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام پریشان, وہاں فوراً دربار بلایا گیا, مشورہ ہوا, اب موسیٰ کو مار دو, یہی وہ لڑکا ہے, اسرائیلی ہے, اسی لیے اس نے اسرائیلی کی کو سپورٹ کیا اور قبطی کو مارا. ایک آدمی وہاں سے دوڑا ہوا مدینے کے دور کنارے پر پہنچا, یہ مومن آل فرعون جو درباری تھا فرعون کا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا. وہ دوسرے لوگ پکڑنے کے لیے آئے, اس سے پہلے یہ آ گیا. اس نے کہا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک, تمہارے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے, بھگو یہاں سے, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خیر خواہی مانی, نکل گئے وہاں سے خائفا یترقب, ڈرتے ہوئے راہ دے بے تحاشا, چلے جا چلے جا چلے جا چلے جا. بھاگے موسیٰ علیہ السلام, کہنے لگے رب نجنی من القوم الظالمین, اے خدا ظالموں سے مجھے چھڑا لیجئے. خیر انہوں نے رخ کیا مدین کی جانب کا, وہاں پہنچے, کہنے لگے شاید میرا رب مجھے راہ بتائے سیدھی راہ کا. جب مدین کے پانی پر پہنچے
تو وہاں کچھ لوگوں کو پایا کہ اب پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور وہاں دو عورتوں کو پایا جو کھڑی تھیں اور اپنی بکریاں روک رہی تھیں۔ انہوں نے کہا تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں نہیں پلاتی، اپنی بکریوں کو روکتی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتے جب تک کہ ساری قوم کے جانور اور چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کر یہاں سے لے نہ جائیں، اور ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے، بڑی عمر والا ہے، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم کو یہ کام کرنے آنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ہم لڑکیاں ہیں تو یہ لوگ ہم کو نہیں پلانے دیتے، ہم کو اخیر میں پلانا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پلاتا ہوں۔ تو وہ جلدی سے وہ اس کے کنارے پر آئے کنویں کے، اور ڈول اندر ڈالی اور دھاڑ 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 ڈول کھینچی اور پورا حوض بھر دیا کہ لو اپنی بکریوں کو پلا لو۔ تو ان کی بکریوں کو فوراً انہوں نے پانی پلا دیا، اور اس کے بعد سائے کے نیچے جا کے بیٹھے اور بولے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ جو خیر مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو چنانچہ ان میں سے ایک خاتون آئی شرماتی ہوئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی، کہنے لگی میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے پانی پلانے کی محنت کی اس کا بدلہ آپ کو دیں۔ جب آپ وہاں پہنچے اور اپنی ساری کہانی سنائی تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، تم تو ظالم لوگ سے نجات پا گئی، فرعون کا یہاں بس نہیں چلتا، فرعون اس شہر مدین میں نہیں آنے کا، یہاں کوئی اس کو مانتا وانتا نہیں ہے، اس کی ہمت نہیں یہاں آنے کی، یہاں سکون سے رہو تم اطمینان سے، کوئی یہاں تم کو نہیں چھیڑے گا۔ پھر ان دونوں بیٹیوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے ابا سے کہا اے ابا اس کو نوکری کے لیے رکھ لو، نہیں یہاں مزدوری کے لیے، بے شک جس کو آپ مزدور رکھیں اس میں دو باتیں ہونی چاہیے، خیر کی بہتر نوکر وہ ہے جس میں ایک تو وہ طاقتور ہو، دوسرا وہ امانت دار ہو، اور یہ آدمی طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے۔ طاقتور کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنویں کا ڈھکنا اس نے اکیلے ہٹا دیا تھا اور ڈول اس نے اکیلے کھینچی تھی، بڑا طاقت والا ہے۔ اور امانت دار ہے کیونکہ میں جب اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم میرے آگے آگے مت چلو، میرے پیچھے چلو، اور جہاں رستہ مڑنا ہو تو کنکری پھینک دینا، میں ادھر مڑ لوں گا۔ تو یہ شرم والا ہے، شرمیلا ہے، امانت دار ہے، میری طرف اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں، اس سے حیا، شرم، عصمت، عفت سمجھ میں آئی۔ پیغمبر شرمیلے ہوتے ہیں، حیا والے ہوتے ہیں، پیغمبروں کی صفت ہے کہ وہ حیا والے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اس نے یہ دلیل پکڑی کہ اس کو نوکری پہ رکھ لو، یہ سمجھدار طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے کرا دوں جس کو تم پسند کرو، اس بات پر کہ تم میری مزدوری کرو گے 8 برس تک، اگر 10 برس پورے کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، میں تم کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک بختوں میں پاؤ گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے آپ کے درمیان میں ہے، جون سی بھی مدت میں پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اللہ ہماری باتوں پر وکیل ہے، منظور ہے۔ نکاح ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگے اور شعیب علیہ السلام کے یہاں کھانے پینے لگے، گھر جمائی، موسیٰ علیہ السلام گھر جمائی بن گئے۔ گھر جمائی بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام رہ رہے ہیں اپنے خسر صاحب کے یہاں آرام سے، اور 1-2 نہیں 8-10 سال رہے۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ موسیٰ 8 سال رہے کہ 10؟ انہوں نے کہا ان نبی اللہ اذا وعد وفا، 10 سال رہے تھے۔ 10 سال انہوں نے تو صرف اپنا آپشن رکھا تھا کہ مجھے 8 سال میں اگر جانا پڑے تو میں جا سکوں، لیکن وہ گئے نہیں تھے، 10 سال پوری خدمت کی، اور اس کے بعد اپنی بیگم کو لے کر آپ مصر روانہ ہوئے۔ آپ کو اپنی امی اور بھائی اور فیملی بہت یاد آئی، پتہ تھا اس مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو میری امی ہے، دودھ پلایا انہوں نے، وہ سب سمجھ میں آ گیا تھا، جیسے بڑے ہوئے تھے تو اللہ نے حکمت اور علم دیا تھا، سب سمجھ میں آ گیا تھا، فیملی بھائیوں سے سب تعلق تھا ان کا۔ تو کہا اپنے امی کو اور بھائی ہارون کو ان کو جا کر ملتے ہیں، تو اس لیے یہاں سے اجازت لے کر روانہ ہو گئے۔ اور ان کی بیوی کا نام صفورہ تھا، صفورہ بنت شعیب، تو اس کو لے کر کے چل دیے۔ اب جو ہے اس وقت وہ حاملہ بھی تھیں، اور لیکن شوق اتنا غالب تھا کہ آپ روانہ ہو گئی ان کو لے کر، ساتھ کوئی اور بھی تھا یا نہیں واللہ عالم، مفسرین کچھ کہتے ہیں کوئی اور بھی ساتھ تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں تھا، واللہ عالم، جو بھی تھا چل دیے۔ اب راستے میں وہ ایک جگہ چلتے 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 رات کو چلتے چلتے راستہ ذرا سا چک گئے، اور راستہ اگر ذرا سا چک گئے تو چلتے 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 بہت دور نکل جاتے ہیں، پھر واپس صحیح راستے پر آنے میں دیر لگتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا راستہ چوک گئے، جانا تھا ادھر لیکن اندھیرے میں چل پڑے ادھر، چلتے چلتے ایک جگہ اب تھک گئے، رات بھی ٹھنڈی، تو ایک جگہ کھا کے یہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر دیکھتے ہیں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑی پر کوئی روشنی دیکھی،
تو فرمایا کہ ادھر پہاڑی پہ کچھ روشنی لگ رہی ہے. روشنی کہاں ہوگی؟ جہاں کوئی آدمی ہوگا. تو کوئی آدمی آگ جلا کے وہاں بیٹھا ہوگا. تو میں جاتا ہوں تو اس سے کچھ رستہ وستہ پوچھ کر کے آتا ہوں کہ بھئی وہ مصر کا رستہ کدھر ہے، اور اس سے کچھ آگ کا شعلہ جلا کے لے آتا ہوں. پھر یہاں پر کچھ لکڑی وکڑی آ کے ہم جلائیں گے تو تم سینک لینا. بیگم کو کہا کہ تم یہاں بیٹھو، تمہیں تکلیف نہیں کرنی ہے پہاڑی چڑھنے کی، میں چڑھ کر کے جا کر آتا ہوں، تم یہاں اطمینان سے بیٹھو. تو بیگم کو وہاں بٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر چڑھے آگ لینے کے لیے. لیکن خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے. لینے گئے تھے آگ اور اللہ نے دے دی پیغمبری. چنانچہ وہ قصہ آگے مذکور ہے. موسیٰ نے جب مدت پوری کر دی، اپنی فیملی کو لے کر چلے تو طور پہاڑی کی جانب آپ نے آگ محسوس کی. گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ محسوس کی ہے، میں شاید وہاں سے کچھ نیوز لے آؤں یا آگ کا ایک انگارہ لے آؤں تاکہ تم ٹاپو سینکو. جب وہاں پہنچے تو داہنے کنارے کے میدان سے برکت والے تختے اور خطے میں درخت کی جانب سے آواز آئی، درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین، اپنی لاٹھی ڈھالو. جب دیکھا کہ وہ پھن پھناتے ہوئے جیسے سانپ وہ سرک رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ آگے آ جاؤ، ڈرو نہیں، تم کو کچھ خطرہ نہیں، تم امن والوں میں سے ہو. آگے پھر اپنا ہاتھ اس میں گھیرے بان میں داخل کرو، جو وہاں سورہ نمل میں تھی وہی کچھ آیتیں یہاں بھی ہیں. اللہ نے کہا اس کو لے کر جاؤ فرعون کے پاس، اس کے درباریوں کے پاس فاسق لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ اے رب میں نے ان کا ایک آدمی مار دیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے وہ مجھے بھی مار دیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ سپورٹ کے لیے رسول بنا دیجئے، وہ میری تصدیق کرے گا، مجھے ڈر لگتا ہے یہ لوگ مجھے جھوٹا کہہ دیں. چنانچہ یہ آگے قصہ مذکور ہے. سنشد عضدک بأخیک، ہم نے اس کو بھی رسول بنا دیا. ابن مسعود کہتے ہیں سب سے اچھی سفارش اگر کسی نے کی ہو تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے، کہ مجھے اکیلے کو رسول نہیں بننا ہے، میرے بھائی کو بھی بنانا ہے. اللہ نے ان کی سفارش سن لی، ان کو بھی رسول بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں بھائی مل کر کے وہاں پہنچے، ان کو نشانیاں دکھائیں. فرعون نے کہا جادو ہے، اور پھر فرعون نے کہا اے لوگو میرے سوا کوئی خدا میں جانتا نہیں. حامان، اے حامان یہ مٹی کا گاڑا ہے نا، اس سے ایک بڑا ٹاور بناؤ، میں اس ٹاور پہ چڑھوں گا، شاید موسیٰ کا خدا مجھے نظر آ جائے. میں تو کہتا ہوں وہ جھوٹا ہے. تکبر کیا اس نے، اس کے لشکر نے ناحق. انہوں نے سوچا ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے، ہم نے بھی اس کو پکڑا اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا پورے لشکر کو. دیکھ ظالموں کا انجام کیسے ہوا. ہم نے ان کو ایسا پیشوا بنایا جو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت پھٹکار دی، ڈال دی، اور قیامت کے دن وہ انتہائی برائی والوں میں سے ہوں گے. یہ ان کا حال اللہ نے بیان کیا. وہ ٹاور بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک تو ہے کہ وہ ٹاور بنایا اور فرعون اس پہ چڑھے اس سے پہلے ہی وہ ٹاور گر گیا. دوسرا یہ ہے کہ نہیں بنایا، صرف اس نے حکم دیا تھا لیکن وہ ایسے بڑے ٹاور پہ چڑھ نہیں پایا تھا. واللہ اعلم. آگے موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں ایک دوسرا ٹرن آف ایونٹ اللہ دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، یہ پہلی جماعتوں کو ہلاک کرنے کے بعد جو سجانے والی تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور حضور کی نبوت کی دلیل بتا رہے ہیں میرے پیارے، آپ مغربی جانب میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا، اور آپ وہاں حاضر نہیں تھے، لیکن ہم نے کئی جماعتیں پیدا کی، ان پر مدت دراز ہوئی، اور آپ مدین میں بھی نہیں تھے ٹھہرے ہوئے کہ جہاں موسیٰ ٹھہرے تھے کہ تم وہاں سے آ کر ان کو ہماری باتیں پڑھ پڑھ کر سناؤ. لیکن ہم رسول بنانے والے ہیں، تم کو ہم نے رسول بنایا ہے اور ہم تمہارے اوپر یہ وحی اتار رہے ہیں. اور میرے پیارے محمد، آپ کوہ طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی. لیکن یہ سب باتیں میری طرف سے رحمت کے طور پر ہیں، تاکہ آپ ڈر سنائیں ایسی قوم کو جن پر آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نذیر نہیں آیا، شاید یہ کچھ نصیحت پکڑیں. آگے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ کچھ اور مضمون چلتا گیا، بات گئی. پھر جیسے میں نے کہا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ان کو کہا أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مرتين، موسیٰ کے ماننے والوں میں سے، اہل کتاب میں سے کوئی آپ پر ایمان لائے گا ہم اس کو ڈبل اجر
دیں گے. اور اہل کتاب میں جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اچھے ہیں، لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، سلام علیکم، ہم جاہل لوگوں سے نہیں الجھتے. آگے میرے پیارے، آپ جس کو چاہیں اس کو راہ پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ پر لاتے ہیں، اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون راہ پر آنے کے لائق ہے. یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری ہے. حضور بہت چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہ لائے. اللہ نے یہ آیت اتاری کہ وہ کوئی غم نہ کرو، اتنا کیوں آپ روتے ہو، اس کے حق میں قسمت میں ایمان نہیں تھا، نہیں ملا. فرمایا کہ غم نہ کرو. یہ اللہ پاک نے نصیحت کر دی. کچھ اور مضمون چلتا گیا، اب میں آگے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. قارون پر ہم چلتے ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون قبطی نہیں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اسرائیلی تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ریلیشن بھی تھا اس کا، بہت مالدار تھا، اتنا امیر بن گیا تھا کہ فرعون بھی اس کو ذرا اس کا لحاظ کرتا تھا. بہت مالدار، اس کے پاس خزانے اتنے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی آدمی چاہیے، صرف چابی اٹھانے کے لیے. وہ جہاں خزانہ رکھتا تھا تو اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی غلام نوکر اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اس کو بڑا غرور تھا اور لوگوں نے اس کو نصیحت کی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، یہ خزانہ تو میری محنت، میری کمائی، میرا ہنر، میری نالج اور میری محنت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. تم کون مجھے کہنے والے؟ مجھے جس طرح خرچ کرنا ہوگا کروں گا، میں انجوائے کروں گا اپنی دولت کو. انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آخرت کے لیے کچھ لے جاؤ یہاں سے. اس نے کہا نا، کون سی آخرت، کون سی بات، مجھے یہاں انجوائے کرنے دو. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو ہمارے میں سے ہے، مسلمان ہے، ظاہر میں مسلمان تھا اگرچہ اندر سے نفاق ہوگا، لیکن اس کو کہا کہ تجھے زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ یہ اتنا حصہ جو ان کی شریعت میں فکس تھا. انہوں نے کہا میں نہیں دینے کا زکوٰۃ. اب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار کہا تو اس نے ایک اسکیم سوچی کہ موسیٰ کو مار دے. اس نے ایک عورت کو بہت رشوت دی اور اس کو کہا کہ تو نے موسیٰ پر زنا کا دعویٰ کرنا ہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ نے تیرے ساتھ زنا کیا. وہ تیار ہو گئی پیسے دیکھ کر، پیسوں میں تو اچھے بھلے سلپ ہو جاتے ہیں، وہ عورت بھی سلپ ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں تقریر کر رہے تھے، قارون بھی آیا، تھوڑی دیر تقریر میں بیٹھا رہا. موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ شاید اس کے دل میں کوئی نصیحت آئی ہوگی. پھر اس نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بات بتائیے، اگر کوئی شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اس کی کیا حد ہے؟ کہ اس کی حد رجم ہے، سنگسار، تورات میں ایسے ہی لکھا ہے. اس نے کہا اچھا، تو کوئی بھی زنا کرے تو اس کی یہ حد؟ ہاں، اگر آپ کریں تو میں کروں تو میری بھی یہ حد. اچھا، تو پھر آپ نے زنا کیا ہے، آپ کے خلاف دعویٰ ہے. میں نے زنا کیا؟ کہاں ہے، کون، کس ہے؟ تو وہ عورت کو کھڑا کیا اور اس کو کہا دیکھو یہ عورت کہہ رہی ہے کہ آپ نے زنا کیا. موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے. اس کو جلالی پیغمبر تھے، غصے میں ہے کیا ہے، بول سک حقیقت کیا ہے. کہاں اٹھی، اس نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا. کیا نہیں آپ نے کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام، آپ بے قصور ہیں، اس نے مجھے بہت پیسے دیے تھے اور اس نے کہا تھا کہ یہ جا کر کلیم کرو. اب موسیٰ علیہ اب قارون جو ڈر گیا، ہکا بکا بھاگا وہاں سے. اب موسیٰ علیہ السلام تو جلال میں آ کے رونے لگے، سیدھے میں گر گئے، کہنے لگے یا اللہ مجھ کو لوگوں نے اتنا ستایا، قارون مجھ کو زنا کرنے والا کہہ رہا ہے، مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے، بھرے مجمع میں آ کر اس کی ہمت یہ کیسے ہو رہی ہے. روئے، بہت روئے، سیدھے میں بہت روئے. اور قارون ہے کہ بھاگے جا رہا ہے اس کے چیلوں کے ساتھ، اس کی چابی اٹھانے والوں کے ساتھ. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ ہم نے تیری پکار سن لی، قارون نے بہت ستا دیا تجھ کو، اب ہم نے زمین کو تیرے قابو میں کر دیا ہے، تو جو کہے گا وہ زمین کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، سر اٹھایا سدھے سے، زمین کو کہا زمین قارون کو نگل جا. اب زمین پھٹی. قارون اور اس کے سارا لاؤ لشکر، خدام، نوکر، چاکر، چابی والے، اس کا خزانہ اور اس کی حویلی، اس کا مکان، وہ سارا زمین میں دھسا. اب پھر قارون جب اندر تھوڑا دھسا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکل جا. اس نے کہا موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، آئندہ میں نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. زمین موسیٰ علیہ السلام کہا نکل جا، نکل جا، نکل جا. اور زمین نگلتی گئی، پورا اندر ختم، زمین برابر ہو گئی، ہموار جیسے پہلے تھی ویسی. وہ قارون بھی غائب اور سب کچھ غائب اس کا. اللہ نے اس کو کہا، دولت مندوں کو کہا کہ کبھی بھی اپنی دولت پہ غرور مت کرنا.
یہ مت کہنا کہ یہ میری محنت، میرا ہنر، میری کمائی، سب اللہ کا ہے۔ زکوٰۃ برابر نکالنا، اور اس طرح فخر مت کرنا، ان اللہ لا يحب الفریحین، ان اللہ لا يحب المفسدین، یہاں پر اللہ نے کہا۔ تو یہ اللہ پاک نے کہا، اور اس میں جو باتیں ہیں وہ کہیں اللہ وی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی پھیلانا، تنگ کرنا اللہ کی طرف سے، کسی کو خوب دیتے ہیں، کسی کو میڈیم بناتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روزی اللہ کے یہاں محبوب مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آگے پھر وہ بات کہہ دی جو میں نے کہہ دی تھی کہ آخرت کا گھر ان کو ملتا ہے جو زمین میں علو اور فساد اور بڑائی بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز خلیفہ خامس ہیں، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، تلک الدار الآخرۃ۔ فرشتے آئے تھے، ان کو کہا السلام علیکم، گھر والوں کو کہا تم باہر چلے جاؤ، کسی کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیا۔ گھر والے وہ پھٹن میں سے دیکھنے لگے تو عمر ابن عبد العزیز السلام علیکم کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، یعنی خاتمہ بالخیر ہوا ان کا۔ خیر، آگے کچھ باتیں ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ہجرت کے وقت یہ نازل ہوئی تھی آیت کہ جس خدا نے یہ قرآن تم کو دیا ہے تو وہی کہہ رہا ہے کہ تم واپس مکہ آؤ گے اور تم کو یہاں پر آنا نصیب ہوگا، فکر نہ کرو، ہجرت کر کے چلو اللہ کے راستے میں، واپس یہاں آ جاؤ گے، کوئی فکر نہ کرنا۔ چنانچہ فتح مکہ میں آئے واپس، اور مکہ حضور کے کنٹرول میں آیا، اس کی بشارت اس میں تھی۔ اخیر میں پھر وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو ہم نے سمجھا دیا۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ ہالک میں دو احتمال ہیں، مستقبل، حال۔ مستقبل ہو تو مطلب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو سب ہلاک ہو جائے گا۔ اگر حال ہو، صوفیہ کہتے ہیں یہ حال ہے، اس کے معنی ہے کہ اس وقت بھی ہر شے ہلاکت والی ہے، یعنی کسی بھی شے کا اپنا ذاتی وجود نہیں ہے۔ ذاتی وجود اصلاً کس کا ہے؟ خدا کا ہے، بس خدا ہی ایک موجود ہے۔ باقی ہم سب کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے؟ ہم سب ہلاکت والے ہیں، ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں، سارا وجود اللہ کا ہے۔ اس کو کبھی وحدت الوجود سے تعبیر کر دیتے ہیں، وحدت الشہود سے تعبیر کر دیتے ہیں، وہ لمبی بحث ہے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت، مکڑی والی صورت، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے؟ مجاہدہ۔ مجاہدہ اس صورت شروع میں ہی کہتی ہے من جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور مجاہدہ، ماں باپ کی خدمت میں بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ چڑچڑ ہو جاتے ہیں، کوستے ہیں، بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ووصینا الانسان میں ماں باپ کی خدمت کے مجاہدے کو بیان کیا۔ پھر نوح علیہ السلام کا مجاہدہ بیان کیا، 950 سال تک، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، اتنا بڑا مجاہدہ کیا انہوں نے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا مجاہدہ، باپ نے نکال دیا، چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ دیا۔ لوط علیہ السلام کا مجاہدہ کہ وہ لوگ کتنی برائیاں کرتے تھے، کیسے سمجھایا، نہیں مانے، عذاب آیا۔ پھر کچھ پیغمبروں کے نام لیے، وعاد و ثمود وقد تبین للمسلمین وقارون وفرعون وحامان، ان کے سامنے انہوں نے عداوتیں کی، پیغمبروں نے کیسے ان کے سامنے مجاہدے کیے۔ تو اس مضمون پر یہ صورت چلتی ہے، اور آگے پھر 21واں پارہ اتل ما اوحی، اس کی تفسیر کل کریں گے۔ لیکن یہ صورت آگے ختم بھی ہوتی ہے مجاہدے پر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو مجاہدہ کریں گے ہم بھی ان کے لیے راستے کھولیں گے۔ تو مجاہدہ ضروری ہے، محنت مشقت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے ہم اور کہ بھئی ہوتا رہے گا سب کچھ، نہ، اس سے کچھ نہیں ہونے کا۔ محنت کرنا پڑتا، ہر کام کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، 2 پیسے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک محنت نہ کریں، صبح سے شام تک کام نہ کریں، وہاں تک 2 پیسے حاصل نہیں ہوتے۔ تو کیا جنت اتنی سستی ہے کہ فری میں مل جائے گی؟ جنت کے لیے محنت نہیں کرنا پڑے گا، جنت کے لیے خوب محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے یہ سورت شروع ہی ہوئی ہے الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا آمنا کہنے پر، اور ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ بالکل جھانچا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ہم نے جھانچا اور ٹیسٹ کیا ان سے پہلوں کو بھی۔ اللہ پاک ضرور معلوم کریں گے کون سچے ہیں، اور ضرور معلوم کریں گے کون جھوٹے ہیں۔ کیا برائی کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے چھوٹ نکلے؟ بری بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ جو ہماری ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، اللہ سب کچھ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور جو محنت کرتا ہے تو محنت اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تمام جہاں والوں سے غنی ہے، اللہ کو ہماری محنت مجاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا محنت مجاہدہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔ محنت کرو، مجاہدہ کرو،
جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ہم ان کی برائیاں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، صغائر وغائر کے بھی چھوٹی اوور لک کریں گے، معاف کریں، دیکھیں گے بھی نہیں، پوچھیں گے بھی نہیں۔ اللہ تو بہت کریم ہے، اور انہوں نے جو اچھے اچھے عمل کیے تھے البتہ اس کا ہم ان کو ضرور بدلہ اور ثواب دیں گے۔ کتنی پیاری بات کہہ دی، ایمان عمل صالح، یہ ہم کر سکتے ہیں نا، کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ عمل صالح کے لیے، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھو، استغفار کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو، اور نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اور محنت کرو۔ محنت ہی سے سب کچھ ہوگا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کہا انہوں نے؟ چلو شعر ہے کچھ محنت کے سلسلے میں۔ خیر آگے چلیے، آگے ماں باپ کے ساتھ سلوک کا تذکرہ کیا۔ انسان کو ہم نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے، اور اگر ماں باپ تم پر زور دیں شرک کرنے کے لیے تو ان کی بات مت ماننا، اس کے کہنا سوری یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے میرے پاس لوٹنا ہے، میں تم کو بتا دوں گا کیا کیا تم کرتے تھے۔ جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کو میں نیک لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ آمنا باللہ بولتے ہیں، ہم ایمان لے آئے، لیکن ذرا سی تکلیف ہوئی تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہائے 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 یہ عذاب کہاں سے آ گیا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ جیسے ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے بہت سے بچے بھی، کہ بھئی if God is there and why this suffering، اللہ اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ذرا سی تکلیف آ گئی تو کہتے ہیں او ہل جاتے ہیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ لیکن یہ جو ٹیسٹ آتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے چیک کرنے کے لیے۔ جب چیکنگ ہوتی ہے، اگر سونا ہے اس کو آگ کے اوپر تپایا جائے تو اس کو فتنہ بولتے ہیں، چیکنگ اس کی۔ تو جب آگ میں گرم کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو سونا ہے وہ خالص سونا ہو جاتا ہے، اور جو کچڑا ہے وہ نیچے پگھل کر نیچے نکل جاتا ہے۔ بس اللہ کی طرف سے بھی جب آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات اور فتنے آتے ہیں، تو جو سنہرے ہیں وہ نکھر جاتے ہیں، وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن جو ڈھیلے پوچے ہیں وہ نیچے پھسل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہ کووڈ-19 ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں دو پارٹیاں ہو جائیں گی، یا تو ادھر یا ادھر، یا تو جو ایمان والے وہ بالکل پکے مضبوط ہو جائیں گے، لیکن جو ڈھیلے پوچے تھے وہ بالکل ہی پھسل جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم کو مضبوط کر دے۔ اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ، لیکن ذرا سی تکلیف آئی تو ہو ہل جاتے ہیں، اور لوگوں کے ستانے کو خدا کے عذاب کی طرح سمجھتے بیٹھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافق لوگ مال غنیمت کی لالچ میں سے بکواس کرتے تھے، ارے اللہ کو پتہ نہیں سارے جہاں والوں کے دلوں میں کیا ہے، اللہ ضرور معلوم کریں گے، یعنی ظاہر کریں گے، تمیز کریں گے ایمان والوں کو، اور معلوم کر لیں گے نفاق والوں کو۔ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے ہماری رستے پہ چلو اور قیامت میں تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ ارے کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، جھوٹ بول رہے ہیں یہ خود اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز اس بارے میں جو انہوں نے افترا کیا تھا، جھوٹ باندھا تھا۔ آگے پھر نوح علیہ السلام کا قصہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کے پاس، 1000 سال رہے سوائے 50 کے، پھر اس قوم کو طوفان نے پکڑا، ظالم تھے۔ ہم نے نوح کو، کشتی والوں کو بچا لیا، اور اس کشتی کو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نشانی بنایا۔ ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا خدا کی بندگی کرو، خدا سے ڈرو، اس میں بہتری ہے تمہارے لیے اگر جانتے ہو۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر صرف ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ جس کو تم نے جھوٹے بنا کر گھاڑ رکھا ہے، اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہ تمہاری روزی کے مالک ہیں، تو تم روزی اللہ کے پاس آ کر تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، اسی کے پاس لوٹنا ہے۔ معلوم ہو روزی کس سے ملے گی؟ عبادت سے۔ کس سے ملے گی؟ اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کریں گے اتنی روزی زیادہ ملے گی۔ اللہ کے پاس آ کر روزی مانگو، اور اگر اس کا شکر ادا کرو۔ اور اگر تم جھوٹا کہتے ہو تو پہلے بھی جھوٹا کہہ چکے ہیں، رسول کا کام تبلیغ ہے۔ ارے دیکھتے نہیں خدا مخلوق کو پہلی بار کیسے بناتے ہے، دوبارہ بھی وہ بنائے گا، یہ خدا کے لیے بڑا آسان ہے۔ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیسے اللہ نے ابتدا کی تھی آفرینش کی، اور اس اللہ پاک کیسے دوبارہ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، رحم کرتے ہیں جس پر چاہتے ہیں، اسی کے پاس تم پھر کر جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو عاجز کر کے، ہرا کر، تھکا کر زمین میں کہیں بھاگ نہیں سکتے، نہ آسمان میں کہیں بھاگ سکتے ہو۔ ارے مون پہ پہنچ جاؤ کہ مارس پہ پہنچ جاؤ، اللہ کو سے کہیں تم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ وہاں موجود ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں ہی ہو تم۔ اور
اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ حمایتی ہے نہ مددگار ہے۔ جو لوگ خدا کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ملاقات کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں وہی میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خیر، ابراہیم کی قوم نے جواب صرف اتنا ہی دیا کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا دو، لیکن خدا نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے کہ اس آگ سے خدا نے کیسے بچایا تھا، اس میں نشانی موجود ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت ٹھان رکھے ہیں آپس میں دنیاوی زندگانی کی دوستی کے لیے، پھر قیامت کے دن یہی تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ابراہیم پر ان کا بھتیجا لوط ایمان لے آیا اور کہا میں بھی اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور بے شک وہ بڑا عزیز ہے، حکمت والا ہے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب چلائی، ہم نے ان کو ان کا ثواب دنیا میں دیا، آخرت میں ابراہیم صالحین میں سے ہے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں والوں میں کسی نے نہیں کیا؟ کیا تم مردوں پر دوڑتے ہو اور ساتھ ہی راستہ بھی کاٹتے ہو، یعنی ڈھاکہ ڈالتے ہو، ڈاکو بنتے ہو، اور تم اپنی بھری مجلس میں برے کام کرتے ہو، یعنی زور زور سے پاتے بھی ہو اور ہنساتے ہو ایک دوسرے کو، اور اسی طرح سے بھری مجلس میں یہ لواطت بھی کر بیٹھتے ہو، یہ سب منکر کام مجلس میں کرتے ہو۔ تو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ خدا کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے کہا اے رب مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد کر۔ چنانچہ مدد آ گئی، ہمارے رسول پہلے ابراہیم کے پاس آئے بشارت لے کر، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی تو ہے، تو انہوں نے کہا ہم کو پتہ ہے اس میں کون کون ہے، ہم لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں رہے گی۔ جب ہمارے فرشتے رسول کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر غمگین ہوئے اور سینہ تنگ ہوا، کیونکہ وہ ڈر گئے کہ قوم آ کر ان کو ستائے گی، اب کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، ہم آپ کو بچائیں گے، آپ کی بیوی کو، آپ کے گھر والوں کو بچائیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہے گی۔ ہم نے اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے برسانی ہے ان کے فسق کی وجہ سے، اور ہم نے اس کی ایک کھلی نشانی وہاں چھوڑ دی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے۔ ابھی بھی تم جاؤ تو وہ جو بلیک سی ہے تو وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے اور کالی مٹی ہے دریا کنارے وہاں پر۔ یہ انہوں نے اب اس مٹی کو کہہ دیا کہ یہ مٹی علاج کے لیے بہت اچھی ہے، پیسے بنانے کے ماسٹر ہیں، پیسے بناتے ہیں اس مٹی سے۔ کوئی وہ تو دنیا کی کوئی بھی مٹی لے لو اور اس کو منہ پر لگاؤ تو اسے ٹھنڈک ہو جائے گی، تو چمڑی کو فائدہ ہوگا۔ تو پیسے بنانے کے دھندے بنائے ہیں انہوں نے۔ خیر آگے کہا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے بھی کہا اللہ کی بندگی کرو، آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مت مچاؤ، لیکن انہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا، ان کو بھی زلزلے نے پکڑ لیا، اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے رہ گئے۔ عاد سمود ان کے گھر تمہارے سامنے کھل چکے ہیں، ان کا حال واضح ہے، اور ہم نے ان کے لیے، شیطان نے ان کے لیے ان کی اعمال کو خوبصورت کر کے دکھا دیے تھے، راستے سے روک رکھا تھا، اور وہ تو تھے بڑے ہوشیار۔ قارون، فرعون، حامان، موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آئے، زمین میں انہوں نے تکبر کیا اور یہ ہم سے چھوٹنے والے نہیں تھے۔ ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہ پر، کسی پر ہم نے پتھر برسائے، کسی کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں ڈھسا دیا قارون کو، اور کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا فرعون کو۔ اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہی لوگ کفر کو اختیار کر کے اپنا اوپر ظلم کرتے تھے۔ اس کا حال جس کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر حمایتی بنا رکھا ہے، یعنی بت، ایسا ہے جیسے مکڑی کی جھال، اس کو ایک پھونک مارو تو اڑ جاوے۔ تو بت پرستی بھی ایک پھونک مارو تو اڑ جاوے، بت پرستی ٹک نہیں سکتی ہے۔ مکڑی نے ایک گھر بنایا اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھ جائیں اس مثال کو، دیکھو اللہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کو جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ عزیز و حکیم ہے، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وما یعقلها الا العالمون، ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سمجھ میں نہ آئے تو میں بہت ڈرتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن کی باتیں وہی سمجھتا ہے جو علم والا ہے، تو مجھے اپنے جہالت کا ڈر لگتا ہے، جب تک میں اس آیت کو سمجھوں نہیں مجھے چین نہیں آتا۔ وما یعقلها الا العالمون۔
خلق اللہ السماوات والارض بالحق، آسمان زمین اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنائے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قبول فرمائیے، راضی ہو جائیے، محنت مجاہدے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، دنیا پر غرور کرنے سے بچائیے، اخلاص اور للہیت عطا فرمائیے، اور یا اللہ قرآن پاک سے عبرت پکڑنے کی اور اپنے ایمان یقین کو پختہ اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔